عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. کیا وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، قابل قبول ہے؟ یہ اس حدیث کا مرکزی موضوع ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو محدث امت اور احفظ الناس تھے، بے شمار ان کے مناقب ہیں. ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا. 30 قول ملتے ہیں ان کے نام کے بارے میں. اصل بات ہے کہ ان کی کنیت اس قدر معروف ہے، ابو ہریرہ، اتنی پسندیدہ کہ لوگ ان کا نام بھول گئے. کوئی کہتا ہے عبداللہ، کوئی کہتا ہے عبد الرحمن. 30 اقوال علماء نے نقل کیے ہیں ان کے نام کے بارے میں، لیکن کنیت ان کی ابو ہریرہ جو اللہ کے پیغمبر نے رکھی تھی. ایک بلی سے ان کو محبت تھی، اور بلی ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق یا ابا ہر، یا ابا ہر، یا ابا ہریرہ فرمایا. یہ ان کو اتنا پسند آیا کہ نام ان کا فراموش ہو گیا اور یہ کنیت ان کی معروف ہو گئی. یہ اس سال اسلام لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر لڑی، اور آپ خیبر مقام پر ہی تھے سن 6 ہجری. تو جنگ خیبر کے بعد یہ وہاں پہنچے، اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت نہ کرنے کے باوجود انہیں غنیمت کے مال کا حصہ دیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گویا ملازم ہو گئے. ہر وقت آپ کے ساتھ، ہر وقت آپ کے ساتھ. کبھی کبھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ لاتے، ان کو بیچتے، کھانا کھا لیتے، اور پھر 2-4 دن بھوکے رہتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں. اور بعد کو اللہ کے پیغمبر گھر میں ہوتے، اور یہ آپ کی چوکھٹ سے اپنا سر ٹیکے وہاں آرام کر رہے ہوتے، لیٹے ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کوئی ارشاد فرمائیں، کوئی حدیث بیان فرمائیں تو وہ میں سن لوں اور محفوظ کروں. سب سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ سے مروی اور منقول ہیں. 5575 حدیثیں ان سے مروی. اور آپ اندازہ کریں کتنا ان کا شرف ہے اور کتنی عظمت ہے. یہ ہزاروں حدیثیں جنہوں نے بیان کی اور یہ علم ان کے ذریعے پہنچا، تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ان کے لیے. یہ ہزاروں حدیثیں قیامت تک لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ پڑھیں گے، عمل کریں گے. ان کا پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا ان کے لیے بھی اجر کا باعث ہوگا اور صدقہ جاریہ ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. بس ایک ہی حدیث ان کے مناقب میں کافی ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم احب عبدک ھذا وامہ واحببہما الی عبادک المؤمنین. یا اللہ اپنے اس بندے سے محبت کر اور اس کی ماں سے بھی محبت کر، اور اسے اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے. یعنی جو مومن ہو ان کا محبوب بنا دے. اس کا معنی جن لوگوں کے دلوں میں ابو ہریرہ کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں اور کچھ غلط نظریات ہیں، ان کا ایمان مشکوک ہے. اس صحابی سے محبت یہ ایمان کی صحت کی دلیل، اور اس صحابی کے تعلق سے نفرت کے جذبات یہ ایمان کو مشکوک بنا دینے والا ہے، اور ایسے انسان کے لیے انتہائی خطرناک علامت بن سکتا ہے. تو حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا. اللہ تعالی نہیں قبول کرتا یا نہیں قبول کرے گا صلاۃ احدکم، تم میں سے کسی کی نماز کو، اذا احدث جب وہ بے وضو ہو جائے، حتی یتوضا جب تک وہ وضو نہ کر لے. یعنی بے وضو ہونا یہ تو نماز سے قبل ہے. اگر نماز سے قبل وہ بے وضو ہو گیا تو جب تک وضو نہیں کرے گا اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اگر بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. یہ بے وضو ہونا نماز کے اندر بھی، اگر نماز کے اندر نماز پڑھتے پڑھتے بے وضو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک واپس نہ جائے اور وضو نہ کرے، اور وضو کر کے نماز دوبارہ شروع نہ کرے.
شروع سے آغاز سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ بے وضو ہونے کو شرعی اعتبار سے حدث کہا جاتا ہے، حدث، ہا دال سا۔ اور حدث کی دو قسمیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر سے مراد وہ ناپاکی ہے جس کو وضو دور کر دیتی، جو وضو سے دور ہو جاتی، جیسے سبیلین سے یہ دو راستے ہیں، اس سے کسی چیز کا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا، خواہ وہ ہوا آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے۔ کیونکہ ایک شخص نے ابو ہریرہ سے پوچھا تھا کہ حدث کیا ہے، فرمایا کہ فساء او ذرات، ہوا کا خارج ہونا، خواہ وہ بغیر آواز کے ہو یا آواز کے ساتھ ہو۔ اسی طرح احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو اپنی بیوی کو شہوت سے چھونا یہ بھی ناقض وضو ہے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بھی ناقض وضو ہے۔ اسی طرح سو جانا، اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آ رہی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، لیکن باقاعدہ لیٹ گیا یا ٹیک لگا کر جو ہے وہ سو گیا تو یہ نیند ناقض وضو ہے۔ تو یہ ساری صورتیں حدث کی، ان میں طہارت کے لیے وضو کافی ہے، اور وضو سے انسان پاک ہو جائے گا اور نماز کے قابل ہو جائے گا۔ حدث اکبر، منی کا خروج، خواہ وہ جماع کے نتیجے میں ہو یا احتلام وغیرہ کے نتیجے میں، یہ حدث اکبر ہے۔ اس میں انسان کی پاکیزگی، انسان کا پاک ہونا غسل کے بغیر ناممکن، وضو کافی نہیں۔ اس طرح ایک عورت جب اس کے ایام شروع ہوتے ہیں تو ایام کے خاتمے پر غسل ضروری ہوگا، یہ ناپاکی وضو سے زائل نہیں ہوگی، اس کے لیے غسل جو ہے وہ فرض ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا جب بھی وہ بے وضو ہو اور ناپاک ہو، جب تک وضو نہ کر لے۔ تو یہاں جس حدث کا ذکر ہے وہ حدث اصغر ہے، جس کی مثالیں ہم نے دیں، تو ضروری ہے کہ انسان پاک ہو کر اور باوضو ہو کر نماز جو ہے وہ ادا کرے۔ تو اس حدیث کا موضوع یہی ہے، مرکزی موضوع، کہ بغیر وضو کے نماز قابل قبول نہیں ہے۔ انسان وضو کرے اور نماز ادا کرے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور ایک حدیث کے مطابق یہ نماز کی مفتاح ہے، نماز کی چابی ہے، اور نماز اسی وضو سے جو ہے وہ کھلتی ہے، اور نماز کے لیے ایک شرط ہے۔ اور پوری نماز میں وضو کی حفاظت ضروری، حتیٰ کہ نماز کے دوران اگر انسان بے وضو ہو جائے تو یہ فرض ہوگا کہ وہ اپنی نماز توڑ کر جائے، وضو کرے اور نماز کا استئناف کرے، بالکل شروع سے نماز ادا کرے۔ جو ادا کر چکا وہ 2 رکعت ہوں 3 رکعت ہوں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور باوضو ہو کر وہ نئے سرے سے نماز جو ہے وہ شروع کرے۔ یہاں بھی ایک فقہی مسئلہ ایک عجیب سامنے آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نماز کے دوران انسان اگر بے وضو ہو جائے تو وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر تشہد پڑھ لی ہے اور سلام پھیرنے والا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہوا خارج ہو جائے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز درست ہے اور وہ نماز قابل قبول۔ لیکن یہ بات انتہائی ناقابل فہم ہے، کیونکہ سلام بھی ایک عبادت، تو سلام پھیرنے سے پہلے اگر انسان بے وضو ہو جائے تو اس کی عبادت مکمل کہاں ہوئی ہے؟ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم، کہ نماز کی جو تحریم ہے وہ تکبیر سے ہے اور تحلیل وہ سلام پر ہے۔ یعنی بعض چیزیں نماز شروع کرنے سے حرام ہو جاتی، جیسے کھانا پینا حرام ہو جائے گا، باتیں کرنا حرام ہو جائے گا۔ تو یہ حرمت کب سے شروع ہوگی؟ تکبیر تحریمہ سے۔ اور تحلیل کب ہوگی؟ جو چیزیں حرام تھیں اب دوبارہ حلال ہو رہی ہیں، کب؟ سلام پھیرنے کے بعد۔ تو سلام نماز کا حصہ ہے، آپ نے سلام پھیر لیا، اب آپ کھائیں پیئیں باتیں کریں، لیکن سلام پھیرنے سے قبل
کھانا پینا ناجائز ہے، باتیں کرنا ناجائز ہے، تو انسان اگر بے وضو ہو جائے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز درست ہے؟ یہ فقہی مسئلہ ناقابل فہم ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے بطور حجت و بطور دلیل کے۔ صرف نماز ہی وہ عمل ہے جس کے لیے وضو فرض اور شرط ہے، اور کسی مسئلے کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت یا قرآن کی تلاوت کیا باوضو ہو کر کیا جائے؟ باوضو ہو کر کرنا افضل ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ آپ بلا وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سجدہ آ جائے تو آپ بلا وضو وہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ وضو کی شرط نماز کے لیے، ہاں بعض لوگوں نے، بعض علماء نے بیت اللہ کا طواف اس کے لیے وضو کی شرط لگائی ہے، اور ایک حدیث سے استدلال کیا کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہی ہے، انما الطواف صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز ہی، تو چونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے لہذا طواف کے لیے بھی شرط ہوگی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور حجت نہیں۔ تاہم ہم یہ کہتے ہیں کہ باوضو ہو کر طواف کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے کسی سے یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے طواف کیا ہو اور طواف کے بعد جا کر وضو کیا ہو اور پھر آ کر 2 نفل پڑھے ہو۔ تمام اسلاف سے یہی ثابت ہے کہ وہ طواف کرتے اور طواف کرنے کے بعد نفل ادا کرتے، مانا وہ باوضو ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا سنت، آپ کا معمول بھی طریقہ ہے، ہم بھی اس طریقے کو اپنائیں، اور جب طواف کریں تو باوضو ہو کر کریں۔ اگر آپ وضو ہر نماز کے لیے کریں تو آگے حدیث آ رہی، یہ نور ہے، اس میں فضیلت ہی فضیلت۔ لیکن اگر ایک وضو سے کئی نمازیں آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے یہ ثابت ہے، فتح مکہ کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایک وضو سے دن کی 5 نمازیں ادا کی تھی۔ آپ نے فجر کے وضو کر لیا، اسی وضو سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آپ نے ادا فرمائی تھی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو نہیں کیا اور ایک ہی وضو سے آپ نے تمام نمازیں ادا کر لی۔ فرمایا کہ عمدن فعلتہ یا عمر، اے عمر میں نے یہ عمل جان بوجھ کر کی، میں چاہتا تو وضو کر لیتا۔ وضو پر وضو، یہ نور پر نور ہے، آگے اس کی فضیلت آ رہی ہے، لیکن میں نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے، اور ایک وضو سے متعدد نمازیں ادا ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی جائز ہے۔ تو بہرکیف وضو نماز کی مفتاح ہے، اور وضو کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے، اور وضو نماز کی شرط ہے، اور نماز سے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور وہی وضو قابل قبول ہوگا جو اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرمایا، اور جو آپ کی سنت ہے، جو کہ آگے مستقل احادیث سے جو ہے وہ بیان ہوگا اور ذکر ہوگا۔ جی